الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم ثم انتم هؤلاء، اس کے بعد آج تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم جو قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو اپنے ہی میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی، بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہی آ جائیں تمہارے پاس قید ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو تم، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، سو کیا تم کتاب یعنی تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض کا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، سو نہیں ہے سزا اس کی جو کرتا ہے یہ کام، منکم تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹائے جائیں گے بہت سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے عہد توڑنے کا ذکر ہے، یعنی پچھلی آیت میں گزرا کہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، کہ اپنے لوگوں کا خون بہانے سے، اور انہیں گھر سے نکالنے سے، اور ایک دوسرے کی دشمن کی مدد کرنے سے۔ تو اس آیت میں ان تینوں منہیات کا ارتکاب کرنے کا ذکر ہے، کہ انہوں نے اپنے اس عہد اور میثاق کو توڑ دیا۔ تو اس آیت میں ان بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو نزول قرآن کے وقت مدینے کے ارد گرد موجود تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان سے خطاب ہے ان آیات میں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں مشرکین کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے مشرکین کے، اور ان کے مابین کئی سالوں سے جہالت کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ہمیشہ جنگیں رہتی تھیں۔ تو مدینہ میں یہود کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، ایک بنو نذیر اور بنی قریظہ، ان دونوں کی بھی آپس میں دشمنی رہتی تھی، جنگیں چلتی تھیں۔ تو مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، ان کی بھی جنگیں چلتی تھیں آپس میں، اور یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کی بھی آپس میں جنگیں چلتی تھیں۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے دشمن کے خلاف مدد کے معاہدے کیے، جس کے نتیجے میں بنو نذیر حلیف بن گئے خزرج کے، اور بنو قریظہ حلیف بن گئے اوس قبیلے کے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب بھی کسی ایک کی اس کے دشمن سے جنگ ہوگی تو دوسرا اس کی مدد کرے گا اور اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا۔ تو پچھلے زمانے میں اس طرح کے معاہدے ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملے کے لیے، طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ کیا، پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا، تو موجودہ زمانے میں بھی اس طرح کے معاہدات ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تو بنو نذیر کے یہود خزرج کا ساتھ دیتے ہیں، اور بنو قریظہ کے یہود اوس کا ساتھ دیتے ہیں اپنے معاہدے کے تحت۔ تو اس وجہ سے یہود کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، یعنی جب جنگ ہوتی تو جنگ تو اصل میں ان کے حلیفوں کی ہوتی، لیکن جب ان کا معاہدہ تھا تو یہ بھی آپس میں اس جنگ میں نکلتے اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے۔ تو جنگ میں اوس و خزرج کے لوگ بھی مارے جاتے، تو وہیں قریظہ اور بنو نذیر کے یہود بھی قتل ہوتے، اور جب اوس و خزرج اپنے مد مقابل کو، اپنے دشمن کو گھروں سے نکالتے، تو قریظہ اور بنو نذیر بھی، جو بھی غالب ہوتا ہے ان میں سے، تو وہ بھی اپنے مد مقابل کو ان کے گھروں سے نکالنے پر مجبور کرتے۔ لیکن
جب کوئی یہودی اسی جنگ میں قید ہو جاتا تو سب مل کر پیسے جمع کرتے یہود، اور اس کے مخالف مشرکین کو فدیہ دے کر اپنے یہودی کو ان سے آزاد کراتے۔ تو قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا یہ ایک طرف، لیکن جب کوئی یہودی قید ہو جاتا تو اسے فدیہ دے کر خود سے آزاد بھی کراتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ نیک کام؟ کیونکہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھوڑاؤ۔ حالانکہ جس طرح تورات میں قیدی کو آزاد کرانے کا حکم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنے اور انہیں گھروں سے نکالنے سے جو منع کیا گیا ہے، لیکن وہ ایک حکم پر تو عمل کرتے اور دوسرے سے صرف نظر کرتے۔ تو ان کا یہی تفصیلی حال زجر اور توبیخ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ تقتلون انفسکم میں پہلی جو نہیں ہے، پچھلی آیت میں جو مذکور ہے لا تسفکون دماءکم، تو اس کے ارتکاب کا ذکر ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ اپنے لوگ کو قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے قتل کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِم میں یہ دوسرا جو عہد ہے اور دوسری نہیں جو ہے اس کے ارتکاب کا ذکر ہے۔ وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ نہیں نکالو گے اپنے لوگ اپنے گھروں سے، لیکن انہوں نے اس کا ارتکاب کیا اور اس عہد کو توڑا، تو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا میں اس کا ذکر ہے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اس کا مطلب ہے امداد کے وقت ہر ایک دوسرے کی پیٹھ مضبوط کرنا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے دشمن کے خلاف مدد کرتے تھے اس کے دشمن کی، تو اس کا ذکر میثاق میں صراحتاً تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے خلاف شمار ہوگا، کیونکہ جب قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا گناہ ہے تو ان میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کرنا یہ بھی حرام ہوگا۔ یہاں پہ ہے بالاسم والعدوان، تو اسم یہ گناہ کو کہتے ہیں، اور العدوان زیادتی اور حد شرعی سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں علماء نے فرق یہ لکھا ہے کہ اسم گناہ ہوتا ہے حقوق اللہ میں، اور عدوان یہ گناہ ہوتا ہے حقوق العباد میں، یعنی ظلم کرنا۔ تو یہ فرق ہے کہ اسم حقوق اللہ میں اور عدوان حقوق العباد میں، یا اسم فسق و فجور کا گناہ ہوتا ہے اور عدوان بدعت کا گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ لکھا ہے، یا ایک فرق یہ لکھا ہے علماء نے کہ پہلے میثاق جو ذکر ہوا پہلی آیت میں، تو اس کی مخالفت کو اسم سے تعبیر کیا گیا، اور دوسری آیت میں جو میثاق ذکر ہے اس کی مخالفت کو عدوان سے تعبیر کیا۔ تو یہ فرق لکھے ہیں اسم اور عدوان کے۔ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم میں اسی بات کا ذکر ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ جب کوئی قیدی یہود کا قید ہو جاتا تو اس کو وہ فدیہ دے کر چھوڑاتے۔ وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ یہ بھی حرام تھا تم پر، یعنی نکالنا ان کے گھروں سے۔ تو قتل اور تظاہر یعنی مدد کرنا گھروں سے نکالنے سے بڑے جرم ہیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اخراج کو یعنی گھروں سے نکالنے کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ یعنی باقی منہیات، باقی چیزوں سے جو منع کیا ہے وہ بھی جرم ہے، لیکن یہاں پہ گھروں سے نکالنے کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں سے نکالنا بظاہر ایک کم درجے کا جرم لگتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ ابہام ہو سکتا تھا کہ یہ حرام نہیں ہوگا، صرف مکروہ ہوگا۔ تو اس کی تصریح کر کے اس وہم کو دفع کیا کہ یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قتل سے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن علاقہ بدل کرنا، کسی کو گھر سے نکالنا، اس سے انسان ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے، تو یہ ذلت ہمیشہ اس کے ساتھ لگی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اخراج قتل کی بنسبت بہت سخت ہے، اس لیے اسے صراحتاً دوبارہ سے الگ سے ذکر کیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس میں تخفیف دنیاوی ہے کہ یہ جو کام ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے رسوائی کی صورت میں۔ خزیون سے مراد یہاں پہ عام ہے جو کہ ہر قسم کی ذلت اور توہین کو
شامل ہے۔ تو چنانچہ حقیقت میں بھی عملی طور پہ ایسے ہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو سزا ہے اس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی ہے۔ تو حقیقتاً بھی ایسا ہی ہوا کہ بنو نذیر کو پہلے مدینہ طیبہ سے اور پھر خیبر سے جلا وطن کیا گیا۔ تو جن یہودیوں نے اس میثاق کی، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو ان کو یہ سزا ملی کہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے پھر خیبر سے، اور بنو نذیر کے مرد قتل کیے گئے، عورتیں بچے قید کر لیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ان پر جزیے مقرر رہے۔ تو یہ سب خزن میں داخل ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اس میں تخفیف اخروی ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں زجر و توبیخ ہے، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے کہ جب ایسا جملہ آ جائے اور یہ کفار کے ذکر کے بعد ہو تو اس میں توبیخ اور زجر یعنی ڈانٹ ہوتی ہے کفار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ تو آج کے درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الله 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 الله